ہم دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے کے عادی ہیں اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنے کے عادی ہے۔ 100 پتی 1000 پتی کو دیکھتا ہے اور 1000 پتی لکھ پتی کو دیکھتا ہے، لکھ پتی کروڑ پتی کو دیکھتا ہے، کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھتا ہے، ارب پتی خرب پتی کو دیکھتا ہے اور خرب پتی ملک والے کو دیکھتا ہے اور چھوٹا ملک والا بڑے ملک والے کو دیکھتا ہے۔ تو ہر آدمی دنیا کے معاملے میں اوپر دیکھ رہا ہے، تو جتنا کچھ بھی اللہ نے اس کو دیا ہے اس کو کم ہی لگ رہا ہے اور ناشکری کی کیفیت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، اس لیے کہ اوپر دیکھنے کی عادت ہے۔ اور دین کے معاملے میں ہمارا معمول یہ بنا ہوا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے کے عادی بن گئے ہیں اور اپنے ماحول کو دیکھ کر اسلام کو دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے آدمی پر اپنی غلطی واضح نہیں ہوتی ہے بلکہ آدمی کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ میں بھی تو دیندار ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے تو وہ 3 وقت والے کو دیکھتا ہے کہ میں تو الحمدللہ 5 وقت کا نمازی ہوں، بہت سارے مسلمان صرف 3 ہی وقت کے پڑھتے ہیں، میں تو ان سے بہت اچھا ہوں۔ اور 3 وقت والے جمعہ والوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم تو 3 وقت ہی پڑھتے ہیں، بہت سارے مسلمان صرف جمعہ مسجد میں آتے ہیں، اور جمعہ والے ان کو دیکھتے ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، بولے بہت سارے مسلمان تو وہ ہے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، ہم تو جمعہ کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں۔ اور جو جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کو جو شرابی کبابی ہیں کہ بھئی ہم نمازی تو نہیں پڑھتے ہیں باقی ہم شرابی کبابی تھوڑی ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کو دیکھو پتہ نہیں کن کن غلطیوں میں ہے، آپ تو ان کو جا کر کے سمجھاؤ ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں، اور اگر ان کے پاس آپ جاؤ تو کہیں گے کہ کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں، جنت تو ہماری ہے۔ آپ تو ان لوگوں کو جا کر کے دعوت دو جو کو کلمہ نہیں جانتے اور کلمے والے نہیں ہیں، ہم تو ان سے بہت اچھے ہیں۔ تو جو جس بے دینی میں ہے اس کو اپنی بے دینی کا کمی کا پتہ نہیں ہے، اور جب دینی کمی کا پتہ نہیں ہے تو اس کے دور کرنے کی فکر بھی نہیں ہے۔ حالانکہ میرے دوستو یہ بے فکری بہت اچھی بات نہیں ہے، یہ بے فکری بالکل خالی ہونے کی علامت ہے کہ اندر کچھ نہیں ہے، ورنہ جب جیب میں پیسہ ہوتا ہے تو آدمی کو فکر ہوتی ہے کہ کوئی اڑا نہ لے جائے۔ صحابہ کے بارے میں ہر وقت میں وہ اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھے۔ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میری 30 صحابہ سے ملاقات ہوئی، ان سب کو میں نے روتے ہوئے پایا اور وہ سارے اپنے اوپر نفاق کا ڈر کرتے تھے کہ کہیں ہم منافق نہ ہو۔ صحابیت کے مقام پر کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا ولی پہنچ نہیں سکتا، اس مقام کے لوگ اپنے بارے میں فکر مند تھے کہ کہیں ہماری نفاق پر موت نہ آئے۔ اس لیے میرے محترم دوستو دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر آدمی اپنے اس غلط ماحول سے نکل کر ایک پاکیزہ ماحول میں آ کر اپنے چہرے کو صحابہ کے آئینے میں دیکھے، تاکہ اس کی زندگی میں شکر اور صبر کی کیفیت پیدا ہو۔ اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ آدمی صابرین اور شاکرین میں سے ہو نہیں سکتا، اللہ تک پہنچنے کے یہ 2 راستے ہیں، ایک شکر کا ہے اور ایک صبر کا ہے، لیکن صابرین اور شاکرین میں سے ہو نہیں سکتا ہے جب تک دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے نہیں دیکھے اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر نہ دیکھے، اور جب یہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھے گا اور دنیا کے معاملے میں نیچے دیکھے گا تو اللہ اس کو صبر بھی دیں گے، شکر بھی دیں گے، اور ان دونوں راستوں سے اللہ تک یہ پہنچ جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والا اپنے غلط ماحول سے جہاں غلط دیکھنے کا عادی بن چکا ہے وہاں سے نکل کر کے ایک پاکیزہ ماحول میں آئے جو مسجد کا ماحول ہے، اور وہاں پر 24 گھنٹے اعمال کی ایک فضا ہوتی ہے، اس فضا میں آ کر کے اپنے اندر میں پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا کریں۔ جب طاقت پیدا ہو جائے گی تو زندگی میں دین آ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت میں پہلے محنت کر کے طاقت پیدا کیا حکموں پر چلنے کی، اور جب حکم پر چلنے کی طاقت پیدا ہو گئی اب اللہ کی طرف سے جو احکامات آئے وہ سارے احکامات پر عمل جو ہے وہ آسان ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی کو صحابہ کے آئینے میں دیکھنے کے لیے تبلیغ ہے کہ ہر آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو صحابہ کے آئینے میں دیکھے، اس لیے کہ حق مقید ہے آپ کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ،
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हक क्या है? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, फरमाया हक वो है जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा है। और फरमाया इस उम्मत में 72-73 फिरके होंगे और सारे जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। फरमाया कौन जन्नत में जाएगा? फरमाया जो मेरे नक्शो कदम पर है और मेरे सहाबा के नक्शो कदम पर है वो जन्नत में जाएगा। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात को और सहाबा को हक का मेयार बनाया है कि कयामत तक किसी को हक समझना है और दीन समझना है और दीन की मेहनत का सही रुख समझना है, तो उसके लिए नमूना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जमात है। और उस जमात की जिंदगी से समझकर अपनी जिंदगी तक वहां तक जाने की मेहनत में लगाते रहना है और करते हुए जीना है, करते हुए मरना है। जब इसको मंजिल बनाकर चलना शुरू करेंगे तो या तो अल्लाह पहुंचा देंगे, और अगर नहीं पहुंच सके, रास्ते में मर गए, तो अल्लाह ताला इन पहुंचे हुए लोगों के साथ हशर फरमा देंगे। हदीस पाक में आता है कि एक आदमी ने कुरान का हिफ्ज़ शुरू किया, हाफिज बनने से पहले मर गया, तो अल्लाह इसको हाफिज उठाएंगे। एक आदमी कराची से हज के लिए निकला और एयरपोर्ट पर ही इंतकाल हो गया एहराम की हालत में, तो अल्लाह इसको हाजी उठाएंगे। हम सहाबा को अपनी मंजिल बना करके दुनिया में चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे, अल्लाह से मांगते रहेंगे, तो या तो अल्लाह वहां तक पहुंचा देंगे, और अगर नहीं पहुंच सके, रास्ते में मर गए, तो अल्लाह की जात से उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह इनके साथ हशर फरमा दे। इसीलिए मौलाना इलियास